السلام علیکم دوستو، میں عاصم سہیل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو، آج کی ویڈیو ہماری احتلام کے بارے میں ہے، اس کی وجوہات پر ہے اور اس کا علاج بھی اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ دوستو، احتلام کو بدخوابی، شیطان کا آنا یا عرف عام میں کپڑے ناپاک ہونا کہتے ہیں۔ نیند میں خواب کے ساتھ یا بعض اوقات بغیر خواب کے انزال ہو جاتا ہے۔ عموماً ابتدا میں خواب کے ساتھ انتشار میں جنسی تعلق سے ہفتہ 10 دن میں احتلام ہو جاتا ہے، لیکن جب مرض شدید ہوتا ہے تو بے خبری میں بغیر انتشار کے ہفتہ میں 2-3 دفعہ یا پھر ہر روز یا ایک ہی رات میں بعض اوقات 2 دفعہ بھی ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے کمزوری، نسیان یعنی کہ بھولنے کی بیماری اور جریان وغیرہ بھی ہو سکتا ہے۔ دوستو، اگر اس کی وجوہات کی بات کریں تو زیادہ عرصہ تک کنوارا رہنا، جلک و مباشرت کی زیادتی، قبض کا رہنا، زیادہ کھانا اور گندے خیالات کا پیدا ہونا اس کی بڑی وجوہات ہیں۔ احتلام کو کیسے روکا جائے تو اس سے متعلق کچھ ہدایات ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ تو دوستو، دودھ کا استعمال احتلام میں غیر مفید رہتا ہے۔ اس کے علاوہ پیاز، انڈا، گوشت اور اس کے ساتھ ساتھ بینگن اور کھٹائی بھی اس کے لیے غیر مفید رہتی ہے۔ اس کے علاوہ ماش کی دال اور رات کو پیٹ بھر کر کھانا اور پھر سو جانا، یہ بھی احتلام کے مریض کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اس کے علاوہ احتلام کے مریض رات کو پیشاب کر کے پیر، عضو تناسل، خصیے ٹھنڈے پانی سے دھو کر سوئیں تو اس سے بھی روکا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خیالات کو پاک رکھنا ہے اور جب بھی برے خیالات آنے لگیں تو ان کو اچھے خیالات کی طرف موڑ دینا ہے۔ اس کے علاوہ پیٹھ کے بل بالکل بھی نہ سوئیں بلکہ ہمیشہ دائیں یا بائیں کروٹ سوئیں، یہ بھی نہایت ہی ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قبض نہ ہونے دیں۔ اگر قبض کی شکایت ہو تو قبض کو دور کریں۔ اس سلسلہ میں مربع ہریڑ یا پھر چھلکا اسبغول کا استعمال بہت ہی مفید ہے۔ احتلام کے نقصان کو پورا کرنے کے لیے زیادہ طاقت بخش غذا سے پرہیز کریں کیونکہ اس سے زیادہ نقصان ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ سادہ، ہلکی اور زود ہضم غذا کھانے سے ہی مرض جلد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ دوستو، اب اس کے علاج کی طرف آتے ہیں تو ہم آپ کو کچھ گھریلو علاج بتائیں گے۔ ان میں سے آپ کوئی بھی ایک کر سکتے ہیں، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، یہ سب قدرتی چیزیں ہیں۔ تو دھنیا خشک اور شکر سفید ہم وزن لے کر سفوف بنا لیں اور 6 ماشا روزانہ ہمارا پانی استعمال کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو چیز ہے وہ اس طرح سے ہے کہ دھنیا خشک 1.5 تولہ اور بیج خرفہ 3 تولہ لینا ہے۔ اس کے علاوہ اسبغول سالم 2 تولہ لینا ہے۔ اب دھنیا اور خرفہ کو کوٹ کر اسبغول سالم میں ملا لینا ہے۔ اس کے 4 ماشا گائے کے دودھ کے ساتھ یا پھر پانی کے ساتھ سوتے وقت استعمال کرنے ہیں۔ گرم مزاج مریضوں کو جو جوانی میں احتلام جریان کا شکار ہوتے ہیں اور معمولی سی حرکت سے جوش میں آ کر انزال ہو جاتا ہے، ان کے لیے یہ بہت ہی مفید ثابت ہوتا ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ جو نسخہ ہے بہت ہی زبردست ہے۔ بیج کاہو چھلے ہوئے 3 ماشا، بیج خشخاش 6 ماشا لینے ہیں۔ اس کے علاوہ دھنیا خشک 1 تولہ لے کر ان تمام کا سفوف تیار کر لینا ہے۔ اب ان کی برابر مقدار کے چینی ملانی ہے اور 9 ماشا کی خوراک رات کو پانی یا دودھ گائے کے ساتھ لے لینی ہے۔ اس کے استعمال سے بھی آپ اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیجئے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔